بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ حج کے تعلق سے جو آیتیں ہیں ان آیتوں کو پڑھا جا رہا ہے۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت ہے۔ فرمایا آج کے دن تمہارے لیے تمہارے دین کو میں نے ہر طرح کامل اور مکمل بنا دیا اور تم پر اپنا انعام آج پورا کر دیا، اور میں نے اسلام کو تمہارا دین بننے کے لیے ہمیشہ کو پسند کر لیا کہ قیامت تک تمہارا یہی دین رہے گا، اس کو منسوخ کر کے دوسرا دین تجویز نہیں کیا جائے گا۔ حج کے اہم فضائل میں سے یہ بھی ہے کہ یہ آیت شریفہ جس میں دین کی تکمیل کا مجدہ اور خوشخبری ہے، حج کے موقع پر نازل ہے۔ یہ کون سا حج؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری حج کیا 10 سن ہجری میں، وہ حج۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء میں لکھا ہے کہ حج اسلام کے بنیادی ارکان میں سے اسی پر ارکان کا اختتام ہوا ہے اور اسی پر اسلام کی تکمیل اور تتمیم ہوئی ہے۔ اسی میں آیت الیوم اکملت لکم دینکم نازل ہوئی کہ آج کے دن ہم نے اپنی نعمت مکمل کر دی۔ ایک حج باقی تھا، تو باقی سب کر رہے تھے مسلمان، اب حج رسول اللہ کے ساتھ مسلمانوں نے کیا۔ فرمایا اب ہو گیا، اسلام کے جتنے بڑے بڑے احکامات ہیں وہ پورے ہو گئے، باقی اس کے اندر کے بھی چھوٹے چھوٹے ساری باتیں سب کچھ آ گئے۔ یہی اسلام ہے، یہ میری سب سے بڑی نعمت ہے، میں نے کیا کر دیا تم پر، مکمل کر دیا۔ اتنی بڑی نعمت ہے جو مسلمانوں کے پاس ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ یہود کے بعض علماء نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ تم قرآن پاک میں ایک آیت پڑھتے ہو، اگر وہ آیت ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن بناتے، یعنی سالگرہ کا موقع پر، سالگرہ کے طور پر اس دن کی خوشی مناتے۔ حضرت عمر نے ارشاد فرمایا وہ کون سی آیت ہے؟ انہوں نے عرض کیا الیوم اکملت لکم دینکم۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہے کہ کس دن اور کہاں پر وہ آیت نازل ہوئی۔ الحمدللہ ہمارے یہاں اس وقت 2 عیدیں جمع تھیں، ایک تو جمعہ کا دن تھا کہ وہ بھی مسلمانوں کے لیے عید کے قائم مقام ہے، اور دوسرا عرفہ کا دن تھا، وہ بھی خاص کر کے حاجی کے لیے عید کا دن ہے، جمعہ اور عرفہ کا دن۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ آیت جمعہ کے دن شام کے وقت عصر کے بعد، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں اپنی اونٹنی پر تشریف فرما تھے کہ اس وقت نازل ہوئی۔ در حقیقت یہ بڑا مجدہ ہے، خوشخبری ہے۔ یہودی بولتے ہیں ہم پر نازل ہوتی تو ہم کیا کرتے، تو ہم مسلمان ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اچھا جواب دیا، ہمارے یہاں سالگرہ وغیرہ نہیں ہے، لیکن اتفاقی طور پر جس دن یہ آیت نازل ہوئی وہ دن ایسے دن تھے وہ اللہ نے خود ہی ہمارے لیے کیا بنا دیا ہے، بہت ہی اہم محتم بالشان بنا دیا ہے۔ جمعہ کے دن میں بھی مسلمان عبادت کرتے، عرفہ کا دن تو واقعی 9 روزہ رکھ کر کے سارے دنیا کے مسلمان اس ٹائم پہ اللہ کی فرما برداری کا اظہار کرتے ہیں، اور ادھر حاجی لوگ تو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رو کر کے گڑ گڑا کر کے اپنے گناہوں کی بخشش کراتے۔ یہ تو دن ہمارے لیے بہترین دن، ہم اس کو آلریڈی اللہ کی طرف سے ہی کیا ہے وہ ہم لوگوں کے لیے عید کا دن بنا ہوا ہے کہ ہم اس دن عبادت کرتے، اللہ کو مناتے ہیں۔ تم کیا بولتے ہو؟ ہم نہیں منا رہے، منا رہے الحمدللہ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو یہ بہت بڑا مجدہ ہے جو اس آیت شریفہ میں سنایا گیا۔ بہرحال یہودی کا کہنے کا مطلب سمجھیں کہ ایسی زبردست نعمت اگر ہم پر نازل ہوتی تو یہ کس پر نازل ہوئی؟ مسلمانوں کو اپنے اسلام پر فخر کرنا چاہیے۔ ہم کو اللہ نے بہت بڑی نعمت دی، یہ نعمت اگر نہیں ہے تو کتنی بھی نعمتیں ہو وہ ہے کچھ بھی نہیں ہے۔ اصل نعمت یہی ہے، کیا بولتے ہیں، کسی کے پاس اسلام ہے، ایمان ہے، اس کے پاس سب کچھ ہے۔ اس لیے میں مثال دیتا ہوں، غزہ کے مثال، کچھ بھی نہیں ہے لیکن کیا ہے ان کے پاس، اس کے پر ان کو کیا ہے، ناز ہے۔ الحمدللہ یہ نعمت تو کوئی بھی ہم سے نہیں چھین سکتا۔ ایک حدیث میں آیا ہے اس آیت شریفہ کے بعد حلال اور حرام کے بارے میں کوئی نیا حکم نازل نہیں ہوا۔ جب آدمی حج میں یہ خیال کرے کہ میں حج کے فریضے سے دین کی تکمیل میں کر رہا ہوں، دین مکمل ہونے کا یہ ذریعہ ہے، تو کتنے ذوق اور شوق سے اس فریضے کو ادا کرنا چاہیے۔ ظاہر سے نہیں، کمپلیٹ ہو گیا، 99 ہو گیا میرا، ابھی ایک باقی ہے حج، یہ کر دیا تو میرا پورا اسلام، تو میرے کو اس میں کیا کرنا ہے،
کمپلیٹ کر رہا ہوں تو کمپلیٹ کرتے ہوئے ذوق اور شوق کے ساتھ کیا کرنا چاہیے، اس کو کمپلیٹ کرنا چاہیے، یعنی کہ بوجھ سمجھ کر کے مصیبت ہے تو کیا کرنے کا، چلو سر کے اوپر کا ایک بوجھ ہٹائیں گے، یہ نہیں، ذوق اور شوق سے۔ جب آیت شریفہ نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر تھے، اور وہ اونٹنی بوجھ کی وجہ سے بیٹھ گئی، کھڑی نہیں ہو سکی۔ وہی کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں وزن بہت بڑھ جاتا تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر ہوتے اور وہی نازل ہوتی تو وہ اونٹنی اپنی گردن گرا دیتی، اور جب تک وہی ختم نہ ہوتی حرکت نہیں کر سکتی تھی۔ سمجھ رہے؟ اتنی طاقتور چیز ہے وہی، اسی لیے تو اللہ نے فرمایا ڈائریکٹ اگر یہ قرآن ہم کس پر نازل کرتے، پہاڑ پر نازل کرتے تو پہاڑ کیا ہو جاتا تھا، چکنا چور ہو جاتا تھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم کو ملا، اس وجہ سے ہم لوگ اس کا کچھ ایفیکٹ نہیں ہو رہا ہے، ورنہ رسول اللہ پر ایفیکٹ ہوتا تھا۔ کیسا ایفیکٹ؟ دیکھو، آپ کے بوجھ کو برداشت نہیں کر سکتے۔ وہ بھی کب ہوا؟ یہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو، آپ کے قلب کو دھویا گیا ہے، اتنا پاک پوتر کیا گیا ہے، بچپن میں ایک بار، پھر نبوت سے پہلے ایک بار، عمر میں، اس کے بعد پھر نبی بنائے جانے کے بعد معراج کے موقع پر بھی ہوا ہے، تب جا کر کے اتنا۔ اگر وہ سب نہیں ہوتا تو سوچو کیا ہوتا تھا، ہارٹ فیل ہونے کا چانس، ہارٹ۔ اتنی طاقتور چیز ہے اللہ کی وحی، ہم لوگوں کو اس کی کوئی قدر ہی نہیں ہے، کیونکہ ہمارے کو انڈائریکٹ ملا ہے نا۔ تو یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ کہ آپ کے ذریعے ہم کو یہ نعمت ملی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جب وہی نازل ہوتی ہے تو مجھے خیال ہوتا ہے کہ میری جان نکل جائے گی۔ اللہ۔ حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر، تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی سی طاری ہوئی تو آپ کی ران میرے ران پر رکھی گئی، اس کے وزن سے میری ران ٹوٹی جا رہی تھی۔ تو یہ اللہ پاک کے پاک کلام کی عظمت اور ہیبت تھی، جس کو ہم لوگ ایسا سرسری لاپرواہی سے پڑھتے ہیں جیسا کہ ایک معمولی کلام ہو۔ بہرحال یہاں تک تو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئیں، اب آگے احادیث ہے، اس کا ترجمہ ہے۔ ایک حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص اللہ کے لیے حج کرے اس طرح کہ اس حج میں نہ رفث ہو یعنی فحش بات، اور نہ فسق ہو یعنی حکم عدولی نافرمانی، تو وہ حج سے ایسا واپس ہوتا ہے جیسا اس دن تھا جس دن ماں کے پیٹ سے وہ نکلا تھا۔ فرمایا جو شخص اللہ کے لیے حج کرے اس طرح حج کرے کہ اس حج میں نہ تو کوئی بے حیائی اور نہ کوئی گناہ کا کام اس نے کیا، وہ ایسا حج سے واپس ہوتا ہے جیسا اس دن تھا جس دن ماں کے پیٹ سے وہ نکلا تھا۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا، وہ معصوم ہوتا ہے، اس کے اوپر کوئی گناہ، کوئی لغزش، کوئی خطا، کسی قسم کی دارگیر کچھ نہیں ہوتی۔ یہی اثر ہے کہ اس حج کا جو اللہ کے واسطے کیا جائے، جو اللہ کے واسطے کیا جائے، اور لوٹتے ہوئے ایسا لوٹتا ہے جیسا پاک پوتر، کچھ بھی گناہ نہیں، زبردست نہیں۔ فضائل نماز کے شروع میں یہ مضمون گزر چکا ہے۔ علماء کے نزدیک اس قسم کے احادیث سے چھوٹے گناہ مراد ہوا کرتے ہیں، اگرچہ حج کے بارے میں جو روایتیں بکثرت وارد ہوئی ہیں ان کی وجہ سے بعض علماء کی یہ تحقیق ہے حج سے چھوٹے بڑے سب گناہ کیا ہوتے ہیں، کیونکہ حج کے ٹائم پر آدمی توبہ کیے بغیر نہیں رہتا، سمجھ رہے؟ کہاں نہیں کرا تو بھی عرفات میں کارتج ہو گئے نا، تو بڑے گناہ بھی معاف، چھوٹے گناہ بھی، اس طرح سے وہ پاک ہو کر کے آ جاتا ہے، بشرطے کہ وہ کسی کا بھی حق باقی نہ رکھے۔ اسی لیے حج کو جانے سے پہلے سب، نماز کو جانے سے پہلے سب نہیں کرتے، نماز دن میں 5 وقت نہ
وہ تو مشکل ہے، لیکن حج زندگی میں ایک مرتبہ بول کر لوگ حج کرنے سے پہلے معافی تلافی حق وہ سب کیا کرتے ہیں، ادا کر کے ہی جاتے ہیں۔ نہیں گئے تو فائدہ نہیں، پھر ہمارا حج کا کیا فائدہ نہیں سمجھ کر کے کیا کرتے ہیں، حج کا کیا نماز کا بھی فائدہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ زندگی بھر میں ایک مرتبہ کرنے کا بول کر کے لوگوں کو ایک رواج جیسا ہے، نہیں کہ حج سے پہلے آدمی ملاقات سب کر کے ہی جاتا ہے، نماز میں کرتے ہیں مشکل ہو جائے گا نماز کو جانا مشکل ہے اس کے بیچ میں نماز سے پہلے معاف کرو تو بہرحال اس حدیث پاک میں 3 مضمون ذکر فرمائے۔ ایک ہے اللہ کے واسطے حج کیا جائے، یعنی اس میں کوئی دنیاوی غرض، شہرت، ریاکاری، دکھلاوا وغیرہ نہ ہو۔ بہت سے لوگ شہرت، عزت کی وجہ سے حج کرتے ہیں، اتنا حرج اور خرچ ثواب کے اعتبار سے بیکار ضائع کرتے ہیں۔ اگرچہ حج فرض اس طرح بھی ادا ہو جاتا ہے، لیکن اگر محض اللہ کی رضا کی نیت ہو تو فرض ادا ہونے کے ساتھ ساتھ کس قدر ثواب ملے۔ اتنی بڑی دولت کو محض چند لوگوں میں عزت کی نیت سے ضائع کر دینا کس قدر نقصان اور خسارے کی بات ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو آدمی اللہ کے لیے کرے، اللہ کے لیے کرنے کا مطلب کیا ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی اگر نہیں ہے، نیت پہ کھوٹ ہے، فرض ادا ہوتا ہے کہتے ہیں، ادا ہونا الگ ہے، قبول ہونا الگ ہے، دونوں میں فرق ہے۔ ادا بولے تو کیسا گناہ نہیں ہوتا، قبول ہونے کا مطلب ثواب ملتا ہے، اس کا سارا بینیفٹ ملتا ہے۔ ادا ہونے کا مطلب گناہ نہیں ہوتا، حج چھوڑنے کا جو گناہ ہے نا وہ نہیں ہوتا، ملا کچھ بھی نہیں، ملا کچھ بھی، ایسا کرنا کیا، ہم کو تو اتنا سب مجاہدہ، اتنا پیسہ خرچہ کرتے، کچھ ملنا چاہیے نا، تو ملنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کے لیے حج کرے، اللہ کے لیے، سمجھے؟ اللہ تعالیٰ باقی باتیں انشاءاللہ کل آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم میں سے جو لوگ حج اب تک نہیں کیے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے سہولتیں، اسباب غیب سے مہیا فرمائے کہ وہ حج کر سکیں، اور جو لوگ حج کو جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے حج کو، ان کے سفر کو اللہ آسان فرمائے، قبول فرمائے، اور پھر جو لوگ حج کیے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی دوبارہ حج کرنے کی توفیق اور طاقت دے، آمین یا رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت